السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین و ناظرین کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ دیکھیے حضرات گرامی، ہم نے بتایا تھا کہ برکت رمضان کے نام سے ہم آپ حضرات کے درمیان رمضان المبارک کا پورا مہینہ 30 یا 29 کی مناسبت سے ہر دن کا الگ سبق آپ حضرات کے درمیان لے کر کے حاضر آئیں گے، لہٰذا پہلا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جو حضرات ہمارے چینل علم تثبیت پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ حضرات گرامی آپ حضرات کے سامنے ہماری تمام ویڈیو پہنچتی رہیں اور آپ حضرات رمضان کی فضیلتوں اور احکام سے روشناس ہوتے رہیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، پہلا سبق ہے فضیلت رمضان، رمضان کی فضیلت۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ حضرات گرامی، اس ماہ رمضان کے جو شخص روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، لہذا وہ اس کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، سمندر کی تمام مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں افطار کے وقت تک۔ تو حضرات گرامی، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس مہینے کے متعدد نام ہیں، اس مہینے کے چند نام ہیں۔ اس کو رمضان کا مہینہ بھی کہا گیا۔ رمضان کا مہینہ رمضان سے مشتق ہے، لہذا رمضان کا معنی موسم خریف میں موسلا دھار بارش ہے۔ جب موسم خریف یعنی برسات کے موسم میں جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو وہ زمین کو دھو دیا کرتی ہے، زمین کی گندگی کو دھو دیا کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس رمضان میں رب کی رحمتوں کی بارش اس قدر ہوتی ہے، اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو دھو دیا کرتی ہے۔ رمضان کے متعلق اس مہینے کے معنی کے متعلق ایک اور روایت ملتی ہے کہ یہ رمز سے مشتق ہے۔ اس کا معنی دھوپ کی شدت، سورج کی حرارت، یعنی جب کسی چیز کو سخت آگ میں یا شدت سے اس کو پلغایا جاتا ہے، لہذا تپایا جاتا ہے۔ جیسے کہ لوہے کو تپایا جائے تو لوہے کی جو زنگ ہوا کرتی ہے وہ جل جایا کرتی ہے، اسی طرح سے انسان کے گناہ جو ہوا کرتے ہیں وہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں جل جایا کرتے ہیں، یعنی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، لہٰذا اسے اللہ کا مہینہ کہنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا معنی اللہ کا ایک نام بھی ہے رمضان۔ لہٰذا اسی لیے روایت ہے کہ اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے، شہر رمضان کہنا چاہیے یا ماہ رمضان کہنا چاہیے، صرف رمضان کہہ کر کے نہیں پکارنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ لہذا اسے ماہ رمضان کہیں یا شہر رمضان کہیں اور رمضان کا مہینہ کہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو حضرات گرامی، دوسرا نام اس مہینے کا صبر کا مہینہ، شہر الصبر، یعنی شہر الصبر کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، لہذا جب انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر کے وقت افطار تک بھوک اور پیاس میں صبر کرتا ہے۔ کھانا اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ پیاس لگتی ہے اسے، وہ صبر کرتا ہے۔ اسے کوئی گالی بھی دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کے منہ سے ہوں، لہٰذا میں تجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، اور وہ وہاں پر صبر کرتا ہے۔ وہ تمام تر نفسانی خواہشات کو روک کر کے صبر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام غم خواری کا ہے، یعنی یہ مہینہ جب آتا ہے، جب اس مہینے کا چاند نکلتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو لوگ اپنے سخاوت کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں اور اس طرح سے فیاضی اور سخاوت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو مرقوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین رمضان کے مہینے میں آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت اور تیز آندھی سے بھی زیادہ
सखावत किया करते थे, दिल खोल करके लोगों पर खर्च किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, लोगों की हमदर्दी किया करते थे, लोगों का ताउन किया करते थे और इस कदर मदद किया करते थे जो आपकी बारगाह में एक बार आ जाया करता था, उसे किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये महीना हमदर्दी का महीना है, गमख्वारी का महीना है और इस महीने का चौथा नाम जो है वो रिस्क में वुसअत का महीना, यानी रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रिस्क कुशादा कर दिया जाता है। इंसान का रिस्क इस महीने में इस कदर कुशादा कर दिया जाता है, 11 महीने में जो नेमतें उसे नसीब नहीं हुआ करती हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे मुफलिस हो या नादार, जैसा भी इंसान हो, जैसी भी हैसियत का इंसान हो, लेकिन रमजान मुबारक में उसके रिस्क में वो कुशादगी अता कर दी जाती है। अफ्तार के वक्त जब वो अपने दस्तरखान पर बैठता है तो हर तरह के खाने भी मौजूद होते हैं, हर तरह के फल भी मुहैया होते हैं, हर तरह की नेमतें भी मुहैया होती हैं। तो रमजान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रिस्क के दरवाजों को खोल दिया करता है, कुशादा कर दिया करता है। तो हजरात गिरामी, ये रब की बहुत बड़ी नेमत है रमजान मुबारक कि जिसमें गुनाह भी खत्म कर दिए जाते हैं, गुनाह जला दिए जाते हैं, गुनाह धुल जाया करते हैं और इस महीने में इंसान सब्र करता है और जब सब्र करता है तो सब्र करने वाले की जजा अल्लाह तबारक व तआला कुछ इस तरह से देता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सब्र का बदला जन्नत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोजादार जब रोजा रखता है तो शाम को अफ्तार के वक्त जब उसके मुंह से जो बू आती है वो बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद होती है। तो हज़रात गिरामी, ये फजीलतें माह रमज़ान में रोज़ादार के लिए हैं, इसलिए कोई भी रोज़ा ज़ाय ना जाने दें, कोई भी रोज़ा ऐसा ना जाने दें जिसमें हम रोज़े से ना हो। लिहाजा ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़े का महीना अता फरमाया है। न जाने कितने लोग ऐसे इस दुनिया से इसी ख्वाहिश को लेकर के चले गए कि रमज़ान का महीना आएगा और हम रोज़ा रखेंगे, लेकिन रमज़ान का महीना आया और वो इंतकाल कर चुके हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, हमें भी मौत आए इससे कबल हम अल्लाह को राज़ी कर लें और जन्नत का परवाना अपने लिए अल्लाह की बारगाह से मुतय्यन और मुकर्रर करवा ले। लिहाजा इसलिए हजरात, आप हजरात से गुजारिश है कि माह रमज़ान की फजीलत को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जो मैंने अर्ज़ किया उस पर अमल भी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।